بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ کنز العرفان ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کے پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کفر کی کیا تعریف ہے اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا کیا حکم ہے، آیا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین آپ لوگوں نے رکھنی ہے اور اس سے آپ لوگوں نے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور آپ لوگوں نے دوسروں کو بھی بتانا ہے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ نمبر 1، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا تحقیر کرنا یا استہزاء کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اسی سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ نمبر 2، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، رسول خوشخبری سناتے اور ڈر سناتے تاکہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔
اللہ اکبر۔ نیز انہیں تبلیغ قرآن سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس کا کام جو ہے تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور لوگوں کی نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ یعنی اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یعنی ان کو بار بار تبلیغ کرنے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کرنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اتنے بدبخت لوگ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو دوست احباب، جو علماء، جو مبلغین جو بھی ہیں، جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری باتیں ان کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی، یہ بھائی آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ میرا آپ کا کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں وہ ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ نبیوں نے بھی تبلیغ کی، لیکن گنے چنے لوگوں جو ہیں وہ ایمان لائے، وہ مسلمان ہوئے، وہ ہدایت پر آئے، انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے کہ جس بندے کا جتنا دل اچھا ہوگا، جتنا صاف ستھرا ہوگا، رب اس کو اتنا زیادہ نور عطا فرمائے گا، نور کی روشنی عطا فرمائے گا، ہدایت عطا فرمائے گا۔ پر میں عرض کر رہا تھا کہ پریشان نہ ہوا کریں بھائی جان، نبیوں نے تبلیغ کی، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، آپ، میں اور علماء اور مبلغین یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ان کی بات، ہماری بات جو نہیں مانتے، انہوں نے نبیوں کی بھی بات نہیں مانی، تو یہ کون سی بڑی بات ہوگی؟ تو خدا را آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ آئیے اگلی بات سماعت فرمائے کہ بعض کافر جو ہیں وہ ایمان سے محروم رہے، کیوں رہے؟ ان کی وجہ کیا تھی؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، اور نہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور ظاہر قاتل کھا لے، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میرا پڑھنا اور